السلام علیکم، کیپٹل 51 نیوز کے ساتھ میں ہوں راجہ ولید افراز اور میں ہوں آمنہ خان۔ بڑھتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب۔ ملک میں چینی کا ایک اور بڑا سکینڈل سامنے آیا اور چینی مافیا کی جانب سے چند ماہ کے دوران عوام سے اربوں روپے بٹورنے کا انکشاف ہوا۔ چینی کی قیمت 110 روپے تک پہنچ گئی۔ رواں برس جنوری سے جولائی تک مہنگی چینی کی فروخت سے شوگر ملز مالکان کو 32 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا گیا، جبکہ 158 ارب روپے پہلے ہی عوام کی جیب سے نکالے جا چکے ہیں۔ دنیا کو سالانہ اربوں روپے کا گوشت برآمد کرنے والے بھارت نے عید الاضحیٰ سے پہلے مذہب کے نام پر جانور ذبح کرنے پر پابندی پر غور شروع کر دیا۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور اب مودی سرکار نیا شوشہ چھوڑنے جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت نے مہنگائی اور بے روزگاری جیسے سنگین مسائل کو حل کرنے کی بجائے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ قابل مذمت اور افسوسناک ہے۔ امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے کہا ہے کہ افغان تنازع کے حل کے لیے عالمی برادری فریقین پر دباؤ ڈالے۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان سمجھوتے کے لیے بین الاقوامی برادری کا دباؤ ناگزیر ہے۔ بین الاقوامی دباؤ بڑھانا چاہیے تاکہ افغان عوام کو وہ حکومت دی جا سکے جس کے وہ حقدار ہیں اور جو وہ چاہتے ہیں۔ اسلام آباد میں لڑکے اور لڑکی پر تشدد کیس کا 5واں ملزم بلال مروت بھی گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت نے گزشتہ روز پہلے سے گرفتار 4 میں سے 3 ملزمان عثمان مرزا، فرحان شاہین اور عطاء الرحمان کا مزید 4 دن کے لیے ریمانڈ دے دیا۔ امریکہ 20 برس تک افغانستان میں قتل و غارت کا بازار گرم کرنے کے بعد 11 ستمبر تک اپنے تمام فوجی افغانستان سے نکالنے کا اعلان کر چکا ہے، جس سے بڑے بڑے دارالحکومتوں میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ افغان حکومت اب چند ہفتوں کی مہمان ہے اور اگر شراکت داروں میں اقتدار میں شرکت کا کوئی معاہدہ طے نہ پایا تو بدترین خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ لاہور بورڈ کی جانب سے آج سے انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات شروع ہو گئے۔ امتحانی مرکز کے ارد گرد دفعہ 144 نافذ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے، جبکہ امتحانی مرکز میں ایک کلاس میں 130 طالب علم ہی بیٹھ سکیں گے اور کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر سختی سے عمل درآمد بھی کروایا جائے گا۔ ملک بھر میں کورونا کے 48,134 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1828 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے 35 افراد انتقال کر گئے۔ لاہور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ شہری اپنے گھروں اور اطراف میں صفائی کا خیال رکھیں۔ متعلقہ اداروں کو بھی ڈینگی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنی ہوں گی۔ حافظ آباد میں 7 سال کی گونگی بہری بچی کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس کے مطابق واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا، تاہم ملزم کو اب تک گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کیپٹل 51 نیوز۔